بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے بولا، میرے دماغ کو کوئی آپریٹ نہیں کرتا، میرا دماغ کمپیوٹر کا محتاج نہیں ہے۔ پومی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اپنا ہاتھ جھٹکنے لگا، دوسرے ہاتھ سے انگلیاں سہلانے لگا، پھر غصے سے جھنجلا کر بولا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شیبا نے کہا، تعجب ہے، ابھی تو اس کے سامنے چوہے بن گئے تھے، پھر شیر بن کر داڑ رہے ہو۔ میں کسی سے کمزور نہیں ہوں، میں دی کلر سے بھی کرا سکتا ہوں، لیکن یہ تو کوئی مقابلے کا طریقہ نہیں ہوا۔ وہ چھپ کر رہتی ہے اور حملہ کرتی ہے۔ بکواس مت کرو، چھپ کر رہنے والے نظر نہیں آتے۔ جبکہ وہ اپنی کلائی تک خود کو ظاہر کرتی رہی، صرف ایک ہاتھ کلائی تک تمہارے سامنے آیا اور تم اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اگر وہ سالم تمہارے سامنے آ جائے تو تم کیا کر لو گے؟ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ جو فائٹر خود کو ناقابل شکست سمجھتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں رسی کی طرح جل جاتے ہیں، مگر ان کے بل نہیں جاتے۔ وہ سوچ رہا تھا، ہر لڑنے والے کی ایک مخصوص ٹیکنیک ہوتی ہے۔ قومی میں شاید یہی خاص بات ہے کہ وہ پنجہ لڑانا خوب جانتی ہے۔ اگر مقابلے پر سامنے آ جائے تو وہ اسے منٹوں میں مار کر گرا دے گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اچانک ہی ڈگمگا گیا۔ مچان پر سے اس کے قدم اکھڑ گئے، کیونکہ مچان بھی اپنی جگہ سے اکھڑ گیا تھا۔ وہ گرتے گرتے درخت کی شاخ کو پکڑ کر لٹک گیا، پھر سر گھما کر دیکھا تو مچان الٹ کر درخت کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا تھا، اور اب پومی صاف طور سے نظر آ رہی تھی۔ اسی نے اس مچان کو الٹا دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم دی کلر نہیں ہو، مگر تم نے میرا وقت ضائع کیا ہے۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گی کہ آئندہ کوئی میرے سامنے ڈمی دی کلر بن کر نہیں آئے گا۔ وہ ڈمی اچانک ہی چھلانگ لگا کر اس کے سامنے ہی ایک شاخ پر آیا، پھر پومی کو ایک لات رسید کی۔ وہ ذرا ڈگمگائی، اوپری شاخ کو پکڑ کر جھول گئی، پھر نچلی شاخ پر قدم جما دیے، پھر کہا، میں تمہارے سامنے ہوں، اتنی دور کیوں ہو؟ قریب آ کر حملے کرو۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا، پھر محتاط انداز میں اس شاخ پر ایک پاؤں رکھا جس پر پومی کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی شاخ پر اس کا اپنا ایک پاؤں تھا۔ وہ پوری طرح پومی کے قریب جانے سے پہلے ہی اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر یہ بھول گیا کہ دوسرا بھی یہی سوچ سکتا تھا کہ پوری طرح اس کے قریب آنے سے پہلے ہی حملہ کر دیا جائے۔ لہذا پومی نے صرف 2 انگلیوں سے اس کی آنکھوں پر حملہ کیا۔ دوسرے لمحے اس کی ایک فلک شگاف چیخ سنائی دی۔ پومی کی 2 انگلیاں 2 سلاخوں کی طرح اس کی آنکھوں میں دھنس کر نکل آئی تھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا۔ اس کے پاؤں دونوں شاخوں پر سے اکھڑ گئے، ایک کے بعد دوسری چیخ مارتا ہوا نیچے جانے لگا، پتوں سے رگڑ کھاتا ہوا، شاخوں سے ٹکراتا ہوا نیچے خشکی کے حصے میں دب سے گر پڑا۔ چند لمحوں تک اسے آنکھوں کی تکلیف کے سوا کچھ یاد نہیں رہا تھا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ کسی طرح درخت کی شاخوں پر سے اکھڑ کر گرتا ہوا نیچے پہنچ گیا ہے۔ ہر لمحہ تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آنکھوں کی تکلیف، شاخوں سے ٹکرانے کی تکلیف، پھر نیچے گرنے کی تکلیف نے تو رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آدمی کی جان نکل رہی ہو، وہ مر رہا ہو، تب بھی زندگی کے لیے بھاگنے کی سخت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس نے ہلچل کی آواز سنی، خشکی پر ایسی سرسراہٹ تھی جیسے کئی مگرمچھ رینگتے آ رہے ہوں، تو یک بارگی اس کے اندر بجلی سی پیدا ہوئی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ٹٹولتا ہوا درخت کی تہہ تک پہنچا، پھر اس سے لپٹ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ درخت کا تنا بہت موٹا تھا، وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر اس سے لپٹ سکتا تھا مگر چڑھ نہیں سکتا تھا۔ وہ بدحواسی میں ادھر سے ادھر جانے لگا، اوپر ہاتھ اٹھا کر کسی شاخ کو ڈھونڈنے لگا۔ اتفاق سے ایک شاخ نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اس نے اسے تھام لیا، پھر اس سے لٹک کر اوپر جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت اس کی ایک ٹانگ ایک مگرمچھ کے منہ میں آ گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ وہ بھول گیا تھا کہ مگرمچھ انسانوں کی زبان نہیں سمجھتے۔ بات صرف مگرمچھ کی نہیں ہے، کوئی ظالم شخص بھی کسی مظلوم کی زبان نہیں سمجھتا۔ اس کی فریاد ایسے سنتا ہے جیسے بھینس بین کی آواز سنتی ہے۔ اس کے ہاتھوں سے درخت کی شاخ چھوٹ گئی۔ وہ نیچے آیا تو اس کے ساتھ ہی کئی مگرمچھ اس کے پاس پہنچ گئے۔ وہ چیخ رہا تھا، دور دور تک اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ قومی درخت کی ایک بلند شاخ پر بیٹھی پتے توڑ توڑ کر اپنی دونوں انگلیاں یوں صاف کر رہی تھی جیسے کوئی سپاہی دشمن کو ہلاک کرنے کے بعد کسی کپڑے سے چاقو کے پھل کو آلودگی سے پاک کرتا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ نیچے جانے والے کا کیا حشر ہو رہا ہے، صرف آوازوں سے ہی پتا چل رہا تھا اس کی چیخیں دم توڑ چکی تھی۔ اب صرف ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے مگرمچھ ایک دوسرے پر جھپٹ رہے ہوں اور
لڑتے ہوئے اپنی اپنی خوراک چھین رہے ہوں۔ شیبا نے اس کے پاس آ کر کہا تمہارے لیے ہینگنگ چیئر آ رہی ہے۔ اس نے کہا وہ ضرور آئے گی، بیچارہ نوکو کہیں بیٹھا اسکرین پر مجھے دیکھ رہا اور میرے لیے تڑپ رہا ہے۔ کیا تمہیں فرحاد نے بتایا ہے کہ مسٹر نوکو اسکرین پر تمہیں دیکھ رہا ہے؟ بہت دیر سے فرحاد سے رابطہ قائم نہیں ہوا ہے۔ یہ تو میں نے نوکو کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے۔ جب میں سانپوں کے غار سے گزر رہی تھی تو وہ مجھے یوں داد دے رہا تھا جیسے اپنی آنکھوں کے سامنے غار پر چلتا ہوا دیکھ رہا ہو۔ یقیناً قلعے کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں ایسے کیمرے چھپا کر رکھے گئے ہیں جن کے ذریعے ہم ٹی وی اسکرین پر اسے نظر آتے ہیں۔ وہ لفٹ چیئر درخت سے چند گز کی بلندی پر آ گئی۔ اس کرسی کے پائیدان سے ایک رسی کی سیڑھی لٹک رہی تھی۔ پومی اس سیڑھی کے ذریعے کرسی پر پہنچ کر بیٹھ گئی، پھر وہ کرسی تار پر پھسلتی ہوئی آگے جانے لگی۔ پومی نے سارے جھکا کر دیکھا، سارے مگرمچھ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے اور جس دسترخوان پر جمع ہوئے تھے وہاں اب صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ مگرمچھوں کی جھیل اور جزیرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ ہینگنگ چیئر قلعے کی ایک اونچی دیوار کے اوپر سے گزرتی ہوئی اس قلعے کے دوسرے حصے میں داخل ہوئی اور ہینگنگ چیئر کے اسٹیشن پر رک گئی۔ پومی وہاں سے چند مسلح جوانوں کے گھیرے میں چلتی ہوئی بڑے سے آہنی گیٹ کے پاس پہنچی۔ وہ گیٹ اس کے لیے کھول دیا گیا۔ اس کے آس پاس 7 مسلح جوان چل رہے تھے۔ وہ سب مستعد اور محتاط تھے۔ انہیں پومی کے متعلق اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ ذرا بھی چوک ہوگی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ساتوں کو زمین بوس کر دے گی۔ حالانکہ وہ اتنی احمق نہیں تھی، قلعے کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ مسٹر نوکو نے ہر سمت کتنے سخت پہرے لگائے ہیں۔ اس کے آس پاس چلنے والے مسلح گارڈز ایک دوسرے کے سامنے رک گئے۔ وہ دروازہ کھولا گیا۔ پومی نے دیکھا کھلے ہوئے دروازے سے دور تک ایک بڑا سا ہال نظر آ رہا تھا۔ اس ہال میں بڑے بڑے موٹے موٹے ستون تھے۔ فرش اس قدر چکنا تھا اس پر چھت کا اور ستونوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس فرش پر تقریباً 1 درجن افراد پاؤں میں پہیے والے جوتے پہنے ادھر سے ادھر پھسل رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ یہ وہی وقت تھا جب میں ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین میں بیٹھا چائنا ٹاؤن کی طرف جا رہا تھا۔ دنیا مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ میں نے شیبا سے پومی کے حالات پوچھے تھے، پھر خود ہی خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا پومی میں آ گیا ہوں، اب تم تنہا نہیں ہو، میں اور شیبا تمہارے ساتھ ہیں، مگر حال کے اندر نہ جانا، نہ ہی ان سے مقابلہ کرنا۔ تم کسی وقت تھوڑا سا وقت ضائع کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے مسٹر نوکو کے دماغ پر دستک دی۔ اس نے کہا آہا مسٹر فرحاد چلے آؤ، دماغ کا دروازہ کھلا ہے، میں بڑی دیر سے سوچ رہا ہوں۔ پومی اتنی آزمائشوں سے گزر رہی ہے اور تم اس کے دماغ سے غیر حاضر ہو۔ میں نے کہا اپنی باتیں پھر کہہ لینا، پہلے میری ایک بات سن لو۔ تم نے پومی کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا ہے، تم اچھی طرح سمجھ گئے ہو وہ تھکنے اور ہارنے والی نہیں ہے، لیکن یہ کیسی شیطانیت ہے کہ خواہ مخواہ ایک تنہا لڑکی کو اتنے مقابلے کرنے والوں سے الجھاتے چلے جا رہے ہو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ پہلے تو میں پومی کو ہر حال میں مردہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سرے عام دی کلر کا سر کاٹ کر لے جانے کے بارے میں ایسا دعویٰ کیا تھا کہ تمام خطرناک تنظیموں کے سربراہ بھی اس کھوپڑی کی اہمیت کو سمجھ گئے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ لڑکی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی۔ ناکامی کی صورت میں بھی اگر یہ مر جاتی تو اس کے بعد خطرہ ٹلنے والا نہیں تھا۔ دی کلر چاروں طرف سے اندیشوں میں گرا ہوا تھا۔ کسی بھی خطرناک تنظیم کا کوئی اعلی کار اس کا سر کاٹ کر لے جا سکتا تھا، اس لیے یہ لڑکی ہمیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس کے باوجود تم نے اسے اپنے قلعے میں بلایا، ہر طرح سے آزمایا۔ جب تم اسے مار ڈالنا چاہتے ہو تو تمہارے آدمی کہیں بھی چھپ کر ایک گولی چلاتے اور ختم ہو جاتی، پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں اس سے متاثر ہوتا جا رہا ہوں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں دل و جان سے اسے چاہنے لگا ہوں۔ میں عشق و محبت کا قائل نہیں ہوں مگر اس کا قائل ہو چکا ہوں۔ قومی کا عشق مبارک ہو، مگر یہ کیسا عشق ہے کہ تم اسے ننگی تلواروں کے سائے سے گزارنا چاہتے ہو؟ اگر یہ مر گئی تو کیا اپنی محبوبہ کا ماتم کرو گے؟ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں یہ نہیں مرے گی۔ حال میں جتنے تلوار باز نظر آ رہے ہیں ان کی شامت آ گئی ہے، میں خوب اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، اور میں ان حرام خوروں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ برسوں سے میرا کھا رہے ہیں، مجھ سے بھاری معاوضے حاصل کرتے ہیں، اس قلعے میں رہ کر طرح طرح کی تربیت حاصل کرتے ہیں اور ناقابل شکست کہلاتے ہیں۔ وہ جو دی کلر بن کر مگر مچھوں کے جزیرے میں پومی سے مقابلہ کرنے گیا تھا چوہے کی طرح مر گیا۔ میں چاہتا ہوں پومی بھی پہیے والے جوتے پہنے، ہاتھ میں ننگی تلوار لے اور ان حرام خوروں کو قتل کرتے ہوئے میرے پاس پہنچ جائے تاکہ میرے دوسرے تربیت یافتہ آدمی اپنے کان پکڑ کر یہ اعتراف کریں کہ ابھی وہ مستحکم اور ناقابل شکست نہیں بن پائے ہیں۔ اس نے ایک ذرا توقف سے کہا، میں اس لیے بھی پومی کو آزمائشوں سے گزار رہا ہوں کہ تمام قلعے کے لوگوں پر اس کی دہشت طاری ہو جائے۔ جب میں اس سے شادی کروں گا اور یہ اس قلعے کی ملکہ بنے گی تو بڑے روب اور دبدبے سے یہاں حکومت کرے گی، کوئی اس کے خلاف بغاوت کرنے یا دشمنوں سے مل کر سازش کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے
کہا آج پتا چلا مضبوط قلعوں میں رہنے والے بھی ہوائی قلعے بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا تم ایک ہاتھ سے تالی بجا سکتے ہو؟ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو محبت بھی کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ پہلے پومی کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اور جس طرح تم اسے آزمائشوں سے گزار رہے ہو یہ دل جیتنے کے ڈنگ نہیں ہے۔ وہ جواباً ہنستے ہوئے بولا، عشق کرنے والے دل جیتنا چاہتے ہوں گے، حکومت کرنے والے جسے چاہیں جیت لیتے ہوں گے۔ میں یہاں کا حاکم ہوں، پومی اس قلعے میں داخل ہونے کے بعد میری محکوم ہے، میں اسے بڑی آسانی سے جیت لوں گا، اور یہ تماشا تم بھی دیکھو گے۔ ضرور دیکھوں گا، لیکن فی الحال پومی کو ان تلواروں کے سائے سے گزرنے نہیں دوں گا۔ مسٹر فرہاد، تم پومی کی نہیں اپنی خرید مناؤ، ابھی یہاں چھپتے پھر رہے ہو۔ کیا سمجھتے ہو نیو یارک سے باہر نکل سکو گے؟ سمجھتا ہوں، اس لیے تو آنکھ میں چولی کھیل رہا ہوں۔ ویسے تم نے چیلنج کرنے میں دیر کر دی، مجھ سے پہلے ہی سونیا نکل چکی ہے۔ دیکھو فرہاد، مجھے دوست مان لو، میں تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ اس وقت صرف میرے آدمی نہیں، بہت سی خطرناک تنظیموں کے لوگ تمہیں نیو یارک میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ صرف میں جانتا ہوں کہ تم نیو یارک کے علاقے میں مین ہینٹن میں ہو۔ میں نے اس علاقے کی ناکہ بندی کرا دی ہے، اس بار تم ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل سکو گے۔ جب تمہیں اتنا یقین ہے تو خواہ مخواہ مجھے دوست کیوں بنا رہے ہو؟ قیدی بنا کر مجھے اپنے پاس بلا لو۔ فی الحال میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم پومی کو جس مقصد کے لیے بلا رہے ہو اسے سیدھے راستے سے بلاؤ، آزمائشوں میں مبتلا نہ کرو۔ رہ گئی پومی کی مرضی کی بات، تو وہ جس مقصد کے لیے آئی ہے تو اسے پورا کر کے ہی جائے گی۔ کیا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، پومی تلواروں کے سائے سے نہیں گزرے گی۔ اگر تم بضد ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ جب پومی کے پاس پہنچا تو وہاں پوری پومی اور شیبا کے درمیان صلاح مشورے ہو رہے تھے۔ ان کے مطابق پومی نے پاس کھڑے ایک مسلح شخص کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کیا تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، یو نان سینس، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ پومی نے دوسرے مسلح شخص کو گھونسا دکھاتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں تمہارے باس نے مجھے گولی مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، البتہ مقابلے اجازت دی ہے۔ میں ان تلوار بازوں سے پہلے تم لوگوں سے نمٹ لینا چاہتی ہوں۔ اس دوسرے مسلح شخص نے ذرا پیچھے ہٹ کر کہا، ابھی ہمیں مقابلے کی اجازت نہیں ملی ہے، اس لیے ہم سے الجھنے کی کوشش نہ کرو۔ اس طرح پومی نے دوسرے مسلح شخص کو بولنے پر مجبور کیا تھا۔ میں اور شیبا ان دونوں کے دماغوں میں پہنچ گئے۔ شیبا نے ایک کے دماغ پر قبضہ جمایا، پھر وہ شیبا کی مرضی کے مطابق اپنے ساتھیوں سے بولا، تم لوگ اس لڑکی کا خیال رکھو، میں ابھی باتھ روم سے آتا ہوں۔ دوسرے کے دماغ پر میں نے قبضہ جما لیا تھا، اس نے میری مرضی کے مطابق کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہاری جگہ کسی دوسرے کو لے آتا ہوں۔ وہ دونوں وہاں سے مختلف سمت چل پڑے۔ تھوڑے فاصلے پر مسلح افراد مستعد نظر آ رہے تھے۔ میرے معمول نے ایک مسلح شخص کے پاس پہنچ کر کہا، میں تمہارا نام بول رہا ہوں، بھلا سا نام ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ میں نے اپنے معمول کے ذریعے کہا، نہیں تم سے کام نہیں چلے گا، میں کسی دوسرے گارڈ کو اپنی ٹیم میں لوں گا۔ یہ کہہ کر میرا معمول آگے بڑھ گیا، دوسرے مسلح شخص سے بھی بات کی، پھر اسے کہا، آؤ اور میری ٹیم میں شامل ہو جاؤ۔ اس طرح میں نے دو اور لوگوں کے لب و لہجے کو یاد کر لیا۔ ادھر شیبا بھی اسی طرح کا عمل کر رہی تھی، باتھ روم جانے کے بہانے اس شخص کو ساتھ لے کر مختلف لوگوں سے سامنا کر رہی تھی اور کسی نہ کسی بہانے ان سے باتیں کر رہی تھی۔ صرف 2 منٹ کے اندر میں نے اور شیبا نے 7 افراد کو اپنا معمول بنا لیا۔ ان میں سے 2 افراد اس ہال کے دروازے پر آئے جہاں 1 درجن افراد ننگی تلواریں لیے پہیے والے جوتوں پر اسکیٹر ادھر سے ادھر چل رہے تھے اور پومی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ دروازے کے پاس والی دیوار پر دور تک ہینگر نظر آ رہے تھے، ان ہینگروں میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی، ان کے نیچے فرش پر اسکیٹنگ کے لیے پہیے والے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ ان 2 افراد نے جوتے پہننے شروع کیے۔ پومی کو گھیر کر لے جانے والوں میں سے ایک نے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، ابھی باس نے حکم دیا ہے کہ ہمیں یہ جوتے پہن کر ننگی تلواریں لے کر پومی کو زبردستی اس ہال کے اندر لے جانا ہوگا۔ پومی نے بھی جوتے پہن لیے، پھر ایک تلوار ہاتھ میں لے کر بولی، میں تم دونوں کے ساتھ ضرور چلوں گی۔ جب میں نوکو کے دماغ میں گیا تھا اس وقت میں نے اس کے ذریعے سامنے اسکرین پر دیکھا تھا، وہاں تلوار ہاتھ میں لیے اسکیٹنگ کرنے والے 1 درجن افراد نظر آ رہے تھے، مگر گیٹ کے باہر کا وہ حصہ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں پومی قیدی بنی کھڑی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم وہاں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی خبر مسٹر نوکو تک نہ پہنچتی، اور یہی ہوا تھا۔ ہمارے 2 معمولوں نے اسکیٹنگ کے جوتے پہن کر ننگی تلواریں ہاتھ میں لے لی تھی اور پومی کے ساتھ آگے بڑھے تھے۔ اس وقت تک مسٹر نوکو بے خبر تھا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے اس نے اسکرین پر چونک کر اپنے 2 آدمیوں کو دیکھا، پھر غصے سے پوچھا، یہ کیا حرکت ہے؟ تم دونوں پومی کے ساتھ کیوں ہال میں آئے ہو؟ میں نے چند ساعتوں کے لیے اپنے معمول کے دماغ کو آزاد چھوڑا اور نوکو کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا پومی کو تلواروں کے سائے سے نہ گزارو، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب تمہارے 2 آدمی اس حال میں ننگی تلواریں لے کر آتے رہیں گے اور پومی کی حمایت میں لڑتے ہوئے تمہارے ان تلوار بازوں کو ٹھکانے لگاتے رہیں گے۔ تم مجھے تماشا دکھانا چاہتے تھے، پہلے میں تمہیں اپنا
तमाशा दिखा रहा हूँ। वो गुस्से से स्क्रीन पर देख रहा था और चीख चीख कर कह रहा था, वापस चले जाओ। वो अपने आदमियों को हुक्म दे रहा था। इसे अपने हाकम होने पर नाज था, इसकी हुक्म अदूली नहीं कर सकता था, लेकिन वो दोनों जो नंगी तलवारें लिए इसके अपने ही आदमियों का मुकाबला कर रहे थे, वो इसका हुक्म नहीं मान रहे थे। भला कैसे मानते, जबकि एक मेरी मुट्ठी में था और दूसरा शीबा की मुट्ठी में। अगर हम इनके दिमाग पर काबज ना होते, सिर्फ इन्हें दहशत में मुब्तला करके अपने ही आदमियों से लड़ने के लिए कहते, तो शायद वो इतनी जीदारी से न लड़ते। मैं इसके दिमाग पर काबज होकर जैसे खुद लड़ रहा था, जिस अंदाज में मैं तलवार चलाना चाहता था, जिस अंदाज में अपना बचाव करना चाहता था, इसी तरह कर रहा था और वो शख्स इस पर अमल कर रहा था। लेकिन शीबा जिसके दिमाग में थी, वो ज्यादा देर तक तलवारबाजों के मुकाबले में ठहर ना सका, क्योंकि शीबा को तलवारबाजी के फन से वाकफियत नहीं थी। अभी तो बाबा साहब के इदारे में वो तिफले मकतब थी। बहरहाल वो शख्स मारा गया। मिस्टर नोको की आवाज सुनाई दी, अच्छा हुआ कुत्ते की मौत मर गया, मेरा हुक्म नहीं मान रहा था, दूसरा भी इस तरह मरेगा। इसकी बकवास के दौरान शीबा दूसरे शख्स के दिमाग में काबज हो गई थी और इसे नंगी तलवार के साथ इस हाल में ले आई थी। पोमी स्केटर पहने हुए इधर से उधर फिसल रही थी, दुश्मनों के दरमियान से निकल रही थी, कभी झुककर निकल रही थी, कभी तलवार का हाथ मारते हुए गुजर जाती थी। इतनी देर में इसने 3 तलवारबाजों को मार गिराया था। मेरे मामूल ने 2 को खत्म कर दिया था, लेकिन शीबा का दूसरा मामूल भी मारा गया था और अब तीसरा आने वाला था। मिस्टर नोको समझ गया, एक तो पोमी अपने कमालात से और बेबाकी से लड़ने के अंदाज से इसके आदमियों पर दहशत तारी कर देती थी, दूसरे टेलीपैथी का चक्कर चल पड़ा था। अब इसके ही आदमी मरने वाले थे और मारने वाले भी अपने ही आदमी थे जो हमारे मामूल बनकर काम कर रहे थे। इसने चीख कर कहा, बंद करो ये तलवारबाजी, बंद करो, मैं हुक्म देता हूँ कि कोई पोमी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसका हुक्म सुनते ही तलवारबाज अपने हाथ रोककर पीछे जाने लगे। जो नाहक मारे गए थे इनकी लाशों को हटाया जाने लगा। जो तलवारबाज जिंदा रह गए थे वो अपने हाकम के हुक्म के मुताबिक पीछे हटते हुए एक दरवाजे से गुजरते हुए नजरों से ओझल हो गए थे। जिनके दिमाग हमारे काबू में थे, हमने इन्हें आजाद छोड़ दिया था, वो भी चुपचाप सर झुकाकर हाल से बाहर चले गए थे। इतने बड़े हाल में पोमी तनहा रह गई थी। इसने तलवार एक तरफ फेंक दी, पहिए वाले जूते उतार कर अपने जूते पहनने लगी। मिस्टर नोको ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, पोमी को मेरे खास महल में ले आओ। मैंने पोमी से कहा, वो कम वक्त तुम्हें मलका आलिया बनाने के लिए बुला रहा है। शीबा भी इसके दिमाग में मौजूद थी। मेरी बात पर हंसने लगी। मैंने कहा, अब मैं चाइना टाउन के करीब पहुंच रहा हूँ, मेरा दिमागी तौर पर हाजिर रहना जरूरी है, लिहाजा तुम पोमी के साथ रहो, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मैं अपनी जगह ट्रेन में हाजिर हो गया। ट्रेन तेज रफ्तारी से गुजरती जा रही थी। जब से मैं इस ट्रेन पर सवार हुआ था, तब से मुझे इतना मौका नहीं मिला था कि अपने कंपार्टमेंट के मुसाफिरों को नजर भर कर देख सकूं। कंपार्टमेंट में मिले जुले मुसाफिर थे, सफेद अमेरिकी ज्यादा थे, कुछ काले भी नजर आ रहे थे। मेरे सामने वाली 2 सीटों पर एक चीनी जोड़ा बैठा हुआ था। वो उधेड़ उम्र के मियाँ बीवी थे। इनके बच्चे मेरे सामने वाली सीटों पर थे। इनमें एक चीनी लड़की और लड़का तकरीबन जवान थे, बाकी एक लड़की और 2 लड़के अभी बच्चे थे। वो कभी अपने बहन भाई के पास रहते थे, कभी माँ बाप की तरफ दौड़ कर जाते थे। जब मैंने आंखें खोलकर और सर उठाकर देखा तो दोनों भाई बहन हंसने लगे। पहले तो इनके हंसने की वजह समझ में नहीं आई, बाद में बातें करने के बाद पता चला कि वो मुझे बड़ी देर से देख रहे थे। मैं मुसलसल आंखें बंद किए, सर झुकाए ऐसे बैठा था जैसे मुराकबे पे पहुंच गया हूँ। चीनी दोशीजा ने हंसते हुए पूछा, मिस्टर तुम जिंदा हो? इसके माँ बाप जो जरा फासले पर बैठे हुए थे, इन्होंने घूर कर अपनी बेटी को देखा, फिर कहा, ये बुरी बात है, किसी अजनबी से ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। इनके बड़े बेटे ने कहा, मगर ये साहब तो आधे घंटे से बिल्कुल साकत थे, जरा भी जुम्बश नहीं कर रहे थे। मैंने लियोचन से शर्त लगाई थी कि ये जिंदा है। लियोचन इस दोशीजा का नाम था। वो मुस्कुराते हुए बोली, और मैंने शर्त लगाई थी कि ये मुर्दा हो चुके हैं, अब अपनी जगह से हरकत नहीं करेंगे, इन्हें उठाकर ले जाना होगा। वो दोनों भाई बहन अंग्रेजी बोल रहे थे, जबकि इनके माँ बाप चीनी जुबान में बातें कर रहे थे। मैं इनकी बातें इस लड़की के दिमाग में रहकर समझ रहा था। वहाँ सैकड़ों की तादाद में ऐसे चीनी बाशिंदे हैं जो बरसों यहाँ जिंदगी गुजारने के बावजूद न अंग्रेजी बोलते हैं न समझते हैं। अलबत्ता इनकी औलाद यहाँ के रंग में रंग रही है। चाइना टाउन में लाखों चीनी बाशिंदे आबाद हैं। इनकी बस्तियाँ पुराने तर्ज की हैं, तंग गलियाँ होती हैं और इनके मकानात और गलियाँ एक दूसरे से इस तरह मिली होती हैं जैसे आपस में गुडमुड हो गई हो। चाइनीज रेस्टोरेंट बहुत ही पुराने तर्ज के होते हैं। न्यूयॉर्क जैसे जदीद तरीन शहर में चाइना टाउन पसमानदा बस्ती है। मैं ऐसी ही बस्ती में पहुंचकर किसी हद तक दुश्मनों से महफूज रह सकता था। इस बस्ती में ऐसे अमरीकी क्लाश बाशिंदे आकर किराए के मकान में रहते थे जिनकी कोई खास आमदनी नहीं होती थी। ऐसे अमरीकी या यूरोपीय बाशिंदे या तो मुसव्वर होते थे या थिएटर के किसी तीसरे दर्जे के आर्टिस्ट होते थे या फिर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में कोई साज बजाते थे। ऐसे लोगों को किसी चीनी फैमिली में एक
ایک آدھ کمرہ کرائے پر مل جاتا ہے۔ میں ایسے ہی کسی کلاس شخص کے روپ میں وہاں ایک آدھ دن کسی کے ہاں کرایہ دار بن کر رہنا چاہتا تھا۔ میں نے لیوچن کی سوچ کو پڑھنا شروع کیا۔ پتا چلا ان کے ہاں ایک کمرے میں تقریباً 10 ماہ سے ایک امریکی کرایہ دار رہتا ہے۔ میں نے ریڈ پاور کے باس سے رابطہ قائم کیا، اسے لیوچن کے مکان اور اس کی دکان کا ایڈریس بتایا، پھر کہا یہاں ایک امریکی باشندہ جس کا نام مائیکل گارسن ہے، میں اس کا روپ اختیار کر سکتا ہوں۔ اس وقت میرے سامنے ایک چینی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور میں اس کی سوچ کے ذریعے معلوم کر چکا ہوں کہ مائیکل گارسن قد اور جسامت میں میری طرح ہے۔ میں چائنا ٹاؤن پہنچ کر تمہارے آدمیوں کے ساتھ جس خفیہ مقام تک آؤں گا وہاں مائیکل گارسن کو بھی آنا چاہیے، اسے جبرن اغوا کیا جائے یا اسے سودے بازی کی جائے۔ اس لڑکی کی سوچ نے بتایا کہ وہ بہت ہی کلاش ہے، کبھی فاقے بھی کرتا ہے، اگر اسے معقول رقم دی جائے تو وہ کچھ عرصہ کے لیے تمہارا قیدی بن کر رہ سکے گا۔ باس نے کہا آپ فکر نہ کریں، وہ راضی نہیں ہوگا تو ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ میں کسی بے گناہ کی جان لینا نہیں چاہتا، مجھے یقین ہے کہ کچھ رقم دینے سے بات بن جائے گی۔ باس نے وعدہ کیا کہ وہ مائیکل گارسن کو جانی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں اس کے پاس سے پھر ٹرین میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا، پھر سر اٹھا کر لیوچن کو دیکھا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں جل ترنگ سنائی دیتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی چینی گڑیا کو چابی دے کر ہنسنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔ میں نے پوچھا کیوں ہنس رہی ہو؟ اس نے کہا ابھی تم پھر مردہ بن گئے تھے، یہ تم بیٹھے بیٹھے ایک دم ساکت کیوں ہو جاتے ہو؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ تو بری عادت ہے، مجھے اپنی اس عادت کو بدلنا ہوگا۔ اگر دشمن میرے تعاقب میں ہوں گے تو میرے اس طرح بار بار سر جھکانے اور آنکھیں بند کرنے پر شبہ کر سکتے ہیں۔ میں نے لیوچن سے کہا میں ایک قلم کار ہوں، کہانیاں لکھتا ہوں، کہانی کے موضوع پر سوچتے سوچتے اچانک گم ہو جاتا ہوں، پھر مجھے اپنا ہوش نہیں رہتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی وہ ہمارا کرایہ دار مائیکل بھی ایسا ہی ہے، اسٹوری رائٹر ہے، بیٹھے ہی بیٹھے ایسے چپ ہو جاتا ہے جیسے مر گیا ہو۔ میں پوچھتی ہوں تم لوگوں کو کہانیاں لکھنے میں کیا ملتا ہے؟ بھوکے مرتے ہو؟ وہ جو مائیکل ہے نا، وہ ہمارا کرایہ بھی ٹھیک طرح ادا نہیں کر سکتا۔ میرے فادر کئی بار اسے مکان سے نکالنا چاہتے تھے مگر میں نے سمجھا بجھا کر اسے رہنے دیا، بیچارہ غریب ہے، کہاں جائے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا تمہارے وجود میں ایک محبت کرنے والا نرم دل ہے، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ مائیکل بھی میری تعریفیں کرتا ہے، کہتا ہے میں آدھی چینی لگتی ہوں آدھی امریکی۔ دیکھو میرے پاؤں چینی لڑکیوں کی طرح چھوٹے نہیں ہیں، سر کے بال سنہرے ہیں، میری آنکھیں عام چینی لڑکیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مائیکل میری آنکھوں میں جھانکتا ہے تو پھر جھانکتا ہی رہ جاتا ہے، کہتا ہے لیوچن تم صرف عادات و اطوار سے چینی ہو ورنہ بالکل امریکی لڑکی لگتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی، حالانکہ ہنسنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر اس نے کہا جانتے ہو کیوں ہنس رہی ہوں؟ میں معلوم کر سکتا تھا مگر میں نے انکار میں سر ہلایا۔ اس نے کہا وہ جو اتنی تعریفیں کرتا ہے اور میری آنکھوں میں جھانکتا ہے تو میں کوئی نادان نہیں ہوں، میں سب سمجھتی ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے مگر میں کیا کروں؟ مجھے اس سے ہمدردی ہے، محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ خود تو اس قابل نہیں ہے کہ 3 وقت پیٹ بھر کر کھا سکے، مجھے کیا کھلائے گا، مجھے کیا پہنائے گا؟ وہ بڑی بتونی تھی مگر اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھی۔ میں کچھ اس کی سن رہا تھا اور کچھ اس کے دماغ سے مائیکل کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم کینال اسٹریٹ کے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ میں ٹرین سے اتر کر چھوٹے سے پلیٹ فارم سے گزرتا ہوا زینے پر چڑھنے لگا، اسی وقت ایک شخص نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کوڈ ورڈز میں اپنی شناخت ظاہر کی۔ میں نے اس پر اعتماد کر لیا کیونکہ وہ یہ کوڈ ورڈز میرے اور باس کے علاوہ صرف وہی شخص جان سکتا تھا جسے باس نے بتایا ہو۔ اسٹیشن سے نکلتے ہی مجھے ایک بند کیب میں بیٹھنے کے لیے کہا گیا، میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ گاڑی چل پڑی۔ اتنی دیر میں اس اجنبی کے متعلق تصدیق کر چکا تھا، وہ اپنا ہی تھا، کسی شبے کی گنجائش نہ تھی۔ 15 منٹ کے بعد ہم ایک ایسے مکان میں پہنچے جس کی چھت پگوڈا نما تھی۔ میں اس مکان کے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا، وہاں 2 قد آدم آئینے تھے اور میک اپ کا بہت سا سامان رکھا ہوا تھا۔ میک اپ کرنے والے بھی موجود تھے اور میری طرح ایک قد آور شخص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، وہ مائیکل گارسن تھا۔ باس کے آدمیوں نے میرے پہنچنے سے پہلے ہی مائیکل کو وہاں پہنچا دیا تھا۔ میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا ہیلو مائیکل، مجھے تم سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مصافحہ کیا، پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا تم سے جو سودا ہوا ہے وہ تمہیں منظور ہے؟ اس نے عاجزی سے کہا میں ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، ضرورت سے مجبور ہو کر آپ لوگوں کی بات مان رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ کیا چکر ہے، اگر آپ لوگ کوئی بہت بڑا جرم کرنے جا رہے ہیں تو مجھے پہلے سے بتا دیں، میں مر جانا پسند کروں گا لیکن ایسا سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا مائیکل ہم بھی شریف آدمی ہیں، تمہیں یقین دلاتے ہیں ہم سے کوئی ایسی مجرمانہ حرکت سرزد نہیں ہوگی جس سے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ 2 افراد میرے آس پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں میک اپ مین ہوں، اگر آپ کہیں تو
عارضی میک اپ کر دیا جائے۔ میں نے پوچھا کیا ماسک میک اپ نہیں ہو سکتا؟ جناب ہم اتنی جلدی مائیکل گارسن کا ماسک تیار نہیں کر سکتے، اس کے لیے مجبوری ہے۔ پھر دوسرے شخص نے کہا جناب آپ پسند فرمائیں تو میں ہلکی قسم کی پلاسٹک سرجری کے ذریعے آپ کو مائیکل بنا سکتا ہوں۔ باس نے کہا تھا کہ آپ کو فی الحال پلاسٹک سرجری منظور نہیں ہے۔ میں نے کہا مجبوری کی حالت میں منظور کرنا ہی ہوگا، اگر تم تھوڑی سی رد و بدل سے مائیکل بنا سکتے ہو تو بنا ڈالو۔ اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں مائیکل کو دیکھ رہا تھا، اس کے پیچھے بڑا سا آئینہ تھا، اس میں خود کو بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ خاموش رہنے کے دوران مائیکل کی سوچ پڑتا جا رہا تھا تاکہ اس کی ایک ایک عادت، ایک ایک فطرت کو سمجھ سکوں۔ میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ وہ تقریباً 10 ماہ سے لیوچن کے ہاں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ میرے تمام دشمن مجھے تلاش کرتے ہوئے چائنا ٹاؤن میں بھی آئیں گے۔ وہ ایسے نوبارد کو تلاش کریں گے جو حال ہی میں آ کر کہیں رہائش اختیار کر رہا ہو۔ جب وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے لیوچن کے ہاں آئیں گے تو وہاں سبھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں مائیکل گارسن ہوں اور پچھلے 10 ماہ سے وہاں رہتا آیا ہوں۔ مائیکل کے متعلق زیادہ معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ ایک عام سی گمنام سی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا کوئی خاص فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ وہ کہانیاں لکھنے کے سلسلے میں بھی مقبول نہیں تھا۔ جو کچھ لکھتا تھا ایسے گزارا ہو جاتا تھا۔ میں نے صرف 15 منٹ میں اس کے متعلق بھرپور معلومات حاصل کر لی۔ ابھی پلاسٹک سرجری میں کافی وقت لگنے والا تھا، اس لیے میں پومی کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے فوراً ہی واپس آنا پڑا۔ وہ غسل کرنے جا رہی تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ میں اس کے دماغ میں پہنچا ہوا ہوں۔ میں چاہتا تو اس کی لا علمی میں اس کے ساتھ لگا رہتا، لیکن یہ نہایت ہی غیر اخلاقی بات ہوتی۔ عورتیں شاید اسی لیے میری عزت کرتی ہیں کہ میں اجازت کے بغیر ان کی تنہائی میں کبھی نہیں جاتا۔ ویسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب میں پچھلی بار پومی سے رخصت ہوا تھا تو اس وقت مسٹر نوکو اسے اپنے محل میں بلا رہا تھا۔ اب وہ کہیں غسل کرنے جا رہی تھی، پھر وہ کہاں تھی؟ کیا اس قدر مطمئن تھی کہ نہایت آرام سے غسل وغیرہ کر کے باز تبدیل کرنا چاہتی تھی؟ یہ معلوم کرنے کے لیے میں واٹسو روکی کے پاس پہنچا۔ اس کی سوچ نے بتایا وہ اور سلیمان جوگو بھی پومی کے ساتھ مسٹر نوکو کے خاص محل میں پہنچ گئے ہیں اور فی الحال آرام سے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پومی اور مسٹر نوکو کی ملاقات ہونے والی ہے۔ میں نے شیخ الفارس کے پاس پہنچ کر دیکھا۔ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ شیبا کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بابا صاحب کا ادارہ میلوں دور تک پھیلا ہوا ہے۔ جناب شیخ صاحب اس ادارے کے ایک حصے میں تھے جہاں اس ادارے کے افراد کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کوئی متعلقہ شخص وہاں جانا چاہے تو اسے خصوصی اجازت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ بابا فرید واسطی مرحوم کے بعد جناب شیخ الفارس اس ادارے کے بزرگ اور محترم شخصیت ہیں۔ اس کے باوجود انہیں بھی وہاں داخل ہوتے وقت اپنی شناخت کرانا پڑتی ہے، مخصوص کوڈ ورڈز ادا کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد انہیں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ ایک ایسی عمارت تھی جہاں بہت ہی رازدارانہ طور پر 2 ڈمی شیبا تیار کی گئی تھی۔ ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی۔ پچھلی بار میں نے شیبا کو پومی کے دماغ میں چھوڑا تھا مگر وہ بھی اس کے دماغ سے چلی آئی تھی اور اب شیخ صاحب کے ساتھ اسی عمارت کے ایک کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے شیخ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا شیبا سے کہیے کہ میں اس کے دماغ میں آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر صبر کرو، ابھی شیبا کے دماغ میں نہ جاؤ، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پومی کے پاس سے کیوں چلی آئی۔ میں نے اسے بلایا ہے۔ پومی تقریباً 1-8 گھنٹے بعد مسٹر نوکو سے ملاقات کرے گی۔ ابھی وہ محفوظ ہے، دشمنوں سے کوئی نقصان اسے نہیں پہنچے گا، اس لیے شیبا میرے پاس ہے۔ آپ مجھے شیبا کے پاس جانے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ابھی 2 ڈمی شیبا تیار کی گئی ہیں، وہ آخری مرحلے سے گزر چکی ہیں، ان پر ترمیمی عمل کیا گیا تھا اور انہیں تقریباً 4 گھنٹے تک آرام سے سونے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ 4 گھنٹے پورے ہو رہے ہیں، بس 1-8 منٹ کی دیر ہے۔ کیا آپ ان 2 ڈمی شیبا کو میرے ذریعے آزمانا چاہتے ہیں؟ ہاں یہی ارادہ ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے تم ان دونوں کی آواز سنو، ان کے لب و لہجے کو اچھی طرح پرکھ لو، پھر خیال خوانی کی پرواز کرو اور دیکھو کہ 3 عدد شیبا میں سے کس کے دماغ میں پہنچتے ہو۔ میں نے کہا جب 2 عدد ڈمی سونیا ہمارے سامنے آئی تھی ان دنوں میں زخمی تھا اور خیال خوانی نہیں کر سکتا تھا۔ شیبا خیال خوانی کے ذریعے باری باری ان 2 عدد ڈمی سونیا کے دماغوں میں گئی تھی۔ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ شیبا بیاک وقت دونوں ڈمی سونیا کے دماغوں میں کیوں نہیں پہنچی جبکہ دونوں کے لب و لہجے ایک سے تھے؟ وہ ایک وقت میں ایک سونیا کی آواز سنتی تھی، لب و لہجے کو گرفت میں لیتی تھی، پھر اس کے دماغ میں جاتی تھی، جبکہ دوسری سونیا کی آواز اور لب و لہجہ سنتی تھی تو اس کے دماغ میں پہنچتی تھی۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ وہ بیاک وقت دونوں کے دماغوں میں کیوں نہیں پہنچتی تھی جبکہ ان کے لب و لہجے ایک جیسے تھے۔ ہماری باتوں کے دوران ایک ادھیڑ عمر کا شخص جناب شیخ الفارس صاحب کے پاس
پاس آیا اور کہا وہ دونوں بیدار ہو چکی ہیں، میں انہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر چلا گیا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ شخص ترمیمی عمل کا ماہر ہے، بابا صاحب کے ادارے میں تقریباً 20 برس سے ہے اور یہ ترمیمی عمل اس نے اسی ادارے میں رہ کر ہی سیکھا ہے۔ وہ 2 ڈمی شیبہ کے ساتھ اس کمرے میں آیا۔ شیخ صاحب اور اصلی شیبہ ان دونوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ وہ دونوں سر سے پاؤں تک ہو بہو شیبہ نظر آ رہی تھی۔ شیبہ نے اٹھ کر ان دونوں کے پاس جا کر بڑی توجہ سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں، ان کا ناک نقشہ ہو بہو اسی کے جیسا تھا، جسمانی ساخت بھی بالکل ویسی ہی تھی، قد میں بھی برابر تھی، بالوں کا سٹائل بھی وہی تھا۔ جب وہ دونوں شیبہ کی حیرانی پر مسکرائیں تو ان کی مسکراہٹ بھی بالکل اصل شیبہ کی جیسی تھی۔ جناب شیخ الفارس نے کہا، شیبہ تم ان دونوں کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ۔ اس نے شیخ صاحب کی ہدایت پر عمل کیا اور ان دونوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ پھر شیخ صاحب نے کہا، فرہاد اب تم شیبہ کے دماغ میں پہنچ کر دیکھو۔ میں نے خیال خوانے کی پرواز کی اور شیبہ کے دماغ میں پہنچ کر کہا، شیبہ میں شیخ صاحب کی اجازت سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اصلی شیبہ نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم میرے دماغ میں ہو۔ کیا تم خود کو ان 2 ڈمی شیبہ کے دماغ میں محسوس کر رہے ہو؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔